بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم، میں ہوں آپ لوگوں کی اردو کی ٹیچر۔ پیارے بچوں، کیسی ہے آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لیکچر نمبر 9 میں خوش آمدید کلاس 6۔ پیارے بچوں، آج ہم نیا سبق شروع کریں گے، یعنی لیسن نمبر 4، اور ٹاپک ہے بچوں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ شیرازی کی حکایتیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو جلدی سے اپنی کتابیں نکالیں اور صفحہ نمبر 12 پہ آ جائیے، پیج نمبر 12۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ شیرازی کی حکایتیں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ شیرازی کے بارے میں بتاتی ہوں، اور یہ ہے بچوں مرکب اضافی قواعد کی روح سے شیخ سعدی شیرازی کی حکایتیں۔ یہ جملہ جو ہے، مطلب یہ لفظ جو ہے، یہ ہمارے ساتھ ہے مرکب اضافی۔ پیارے بچوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ تعریف کے محتاج نہیں تھے۔ ان کے الفاظ ایسے تھے کہ انہوں نے سمندر کوئی کوزے میں بند کیا ہو۔ ان کے الفاظ میں ایک جملہ ہوتا تھا بچوں، اور وہ ایسا ہوتا تھا کہ پوری دنیا اس میں سموئے ہوئے ہوتے۔ یعنی یہ شاعر بھی تھے، یہ مصنف بھی تھے، انہوں نے سفر نامے بھی لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان جیسا حکمت، یعنی ان جیسا عقل مند انسان اس دنیا میں آج تک نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو سب سے پہلے اس کی تاریخ پیدائش کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی کی حکایت ہے۔ تاریخ پیدائش 606 ہجری 1210 عیسوی۔ تاریخ وفات یعنی پیدائش اس ہجری میں ہوا تھا، اور تاریخ وفات ہے 691 یعنی 1292 عیسوی۔ شیراز فارس ایران، یعنی جائے پیدائش کہاں پہ ہوئی؟ شیراز یعنی پرانا نام جو تھا بچوں شیراز تھا، اب جو ہے فارس یعنی ایران میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، مطلب ایران میں پیدا ہوئے تھے، جو کہ ہم ایران آج کے دور میں بولتے ہیں۔ فارسی اور عربی کی زبان کے شاعر تھے، یعنی انہوں نے فارسی زبان میں بھی شاعری کی ہے اور عربی زبان میں بھی کی ہے۔ مصنف بھی تھے، یعنی کتابیں بھی انہوں نے بہت سارے لکھے، لیکن ان کی دو تصنیف ہیں، مطلب دو اہم کتابیں ہیں بچوں، گلستان اور بوستان۔ اس گلستان اور بوستان میں، پھر بوستان جو ہے بچوں، یہ کتاب بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہ دنیا کی بڑی موٹی کتابیں نہیں ہیں بچوں، اس میں سب سے پہلے بوستان کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت زیادہ اہم کتاب ہے اور مشہور بھی ہے۔ اگر آپ لوگ سرچ کر سکتے تو نیٹ میں سرچ کر لیں، آپ لوگوں کو مطلب آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے کہ اس میں کیا ہے۔ پیارے بچوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا جو پورا نام ہے وہ ہے مصلح الدین ابن عبداللہ شیرازی، اور تخلص ان کا ہے سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی تخلص تو آپ لوگ جانتے ہیں نا، کسی شخص کو مطلب اچھائی یا خاصیت کی وجہ سے جب لوگ نام دیتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں تخلص، تو تخلص اس کا ہے سعدی، ٹھیک ہے بچوں۔ اب آتے ہیں سبق کی طرف۔ اچھا، اس میں ہے بچوں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ قصے ہیں۔ اب حکایتیں کسے کہتے ہیں بچوں؟ یہ حکایت کی جمع ہے، اور یہ ہے حکایت کہتے ہیں مطلب قصہ کو یا داستان کو، اور یہاں پر حکایت ہے تو یہ ہمارے سامنے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ دلیلیں ہیں، مطلب کچھ حجت ہے۔ تو حکایت جو ہے وہ حکایت کی جمع ہے بچوں، اور حکایت کا مطلب ہے سبق، قصہ، داستان، سٹوری۔ تو یہاں پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری باتیں آپ لوگوں کی اس چیپٹر میں موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم سارے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں بچوں سبق کی طرف۔ تو سب سے پہلے یہاں پر ہے نئی الفاظ، تو اس نئی الفاظ کی معنی پہلے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں، تاکہ سبق کی پڑھائی وقت آپ لوگوں کے سامنے کوئی مطلب دقت پیش نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنے پاس یہ الفاظ معنی نوٹ کر لیں بچوں۔ حاذق ہے عقل مند یعنی ماہر، کپ کپی کھانپنا، مقدر ناخوش، عافیت خیریت یا سلامتی، دست و بازو ہاتھ، رہبری رہنمائی، سیاہ گوش ایک چھوٹا درندہ، ترشرو سخت مزاج، سلوتری جانوروں کا ڈاکٹر، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرینڈز، ٹھیک ہے بچوں۔ خادم نوکر یا غلام،
دریافت معلوم کرنا، آسودگی خوشحالی، خواص بڑے لوگ۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ آپ لوگوں کے پاس نئے الفاظ کے معنی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے اپنی نیٹ نوٹ بک میں نوٹ کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا بچوں، اب آتے ہیں پڑھائی کی طرف۔ یہاں پر ہے عجم کی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک حاذق طبیب بھیجا۔ عجم یعنی عجم کا مطلب ہے بچوں عرب کے سوا کسی دوسری ملک کے لوگ۔ ٹھیک ہے، عجم کہتے ہیں یعنی عرب ایک ملک ہے اور اس کے سوا دوسری ممالک کے لوگ اچھا، حاذق طبیب، حاذق کہتے ہیں ہنرمند کو یعنی عقل مند یا ماہر۔ طبیب جیسے آج کے دور میں ہم بولتے ہیں ڈاکٹر یعنی علاج کرنے والا۔ وہ حکیم حاذق چند سال عرب کے شہروں میں رہا۔ اس عرصے میں کوئی بھی شخص اس کے پاس بیمار ہو کر علاج کے لیے نہیں آیا۔ پیارے بچوں، اس پہلے پیراگراف کا مطلب ہے کہ عرب کے علاوہ یعنی عرب کے سوا کسی دوسری ملک کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عقل مند ڈاکٹر بھیجا۔ مطلب پرانے زمانے میں لوگ ڈاکٹر کو طبیب بولتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عقل مند طبیب بھیجا، اور وہ عقل مند طبیب جو تھا یعنی ڈاکٹر جو تھا چند سال عرب کے شہروں میں رہا۔ مطلب وہ عرب کے شہروں میں انہوں نے وہاں پر رہائش پذیر کی، اور جب تک مطلب وہ وہاں پر تھے اس وقت تک کوئی بھی بیمار شخص اس ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے نہیں آیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو پریشان ہوگا کہ وہ تو وہاں پر علاج کرنے کے لیے گیا تھا، کہ اس کو بھیجا گیا تھا، کسی بادشاہ نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا تھا، لیکن جب تک وہ وہاں پر تھا کچھ عرصے میں کوئی بھی شخص اس کے پاس یعنی علاج کے لیے نہیں آیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس ڈاکٹر نے پھر کیا کیا، اس حکیم نے پھر کیا کیا۔ وہ حکیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ اس غلام کو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاج کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اتنی طویل مدت میں کسی نے میرے طرف توجہ نہیں دی تاکہ جو خدمت بندی کی سپرد کی گئی تھی اس کو بجا لائے۔ پیارے بچوں، جب وہ حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکایت کی کہ مجھ غلام کو مطلب میں ایک غلام کے طور پر آپ کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاج کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یعنی انہوں نے پورا قصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ مجھے آپ کے لیے اور آپ کے مطلب دوست اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے علاج کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا۔ اتنی طویل مدت کہتے ہیں بچوں لمبا عرصہ، مطلب اتنے بہت زیادہ وقت گزر گیا لیکن کسی نے بھی میری طرف توجہ نہیں دی، مطلب کہ یہاں پر کوئی حکیم ہے علاج کرنے کے لیے، اور جس بندے کی خدمت کے لیے مطلب مجھے بھیجے گئے ہیں میں اس کا خدمت کروں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو نہ آپ میرے پاس آئے ہیں علاج کرنے کے لیے اور نہ آپ کے دوست۔ یعنی یہ شکایت اس حکیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہاں پر اب حکیم کی شکایت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں نا تو وہ اس کو کیا جواب دیتے ہیں۔ حکیم کی شکایت کے جواب میں سردار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سردار دو عالم ہے بچوں دونوں جہانوں کی سردار، یعنی مراد اس سے کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری اس جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طریقہ ہے کہ جب تک بھوک غالب نہیں ہوتی، غالب یعنی زبردست نہیں ہوتی، کھانا نہیں کھاتے، اور اس سے پہلے کہ پیٹ بھرے تھوڑے بھوک رکھتے ہوئے ہاتھ کھینچ لیتی ہیں۔ پیارے بچوں، جب وہ شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکیم کو جواب دیا کہ میرے جو جماعت صحابہ ہے یعنی میرے جو دوست ہے اس کا ایک طریقہ ہے
کہ جب تک ان کو بہت زیادہ بھوک نہیں لگتی، مطلب بھوک اس پہ غالب نہیں ہوتی، زبردست بھوک اس کو نہیں لگتے میرے اصحاب کو یعنی میری دوستوں کو، تو وہ لوگ کھانا بالکل نہیں کھاتے اس سے پہلے کہ پیٹ بھرے، یعنی وہ لوگ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے، اور جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ تھوڑے بھوکے رہتے ہیں، اور جب مطلب تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں، اور جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں اور ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، مطلب اپنے ہاتھ پہ کھانے کے لیے روک دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب بیٹھتے ہیں اور پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں تو اس کی اندرونی یعنی اندر کے جسم میں بہت زیادہ بیماریاں پھیلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے میرے جو اصحاب ہے یعنی اس کو بیماری نہیں آتی۔ تو یہ بات مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکیم سے کی۔ اچھا، اب حکیم کیا کہہ رہے؟ حکیم نے عرض کیا ان حضرات کی تندرستی کا یہی سبب ہے، یہ کہہ کر ادب سے اجازت حاصل کر کے واپس روانہ ہو گیا۔ جب حکیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ حضرات سے مراد یہاں پر اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تندرستی، صحت یابی، سبب، وجہ، ادب، احترام، انہوں نے بتایا، عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ کے اصحاب جو ہے ان کی صحت یابی کا یہی وجہ ہے، اور بڑے احترام سے انہوں نے اجازت لی اور واپس اپنے ملک روانہ ہو گئے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اب اس کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا مطلب بات ہے کہ انہوں نے اس بات کا کیا مطلب اثر لیا ہے اور وہ کیا باتیں ہم سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند اس وقت کلام کرنا شروع کرتا ہے یا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھاتا ہے، کلام کہتے ہیں بچوں بات چیت کو، جب اس کے نہ بولنے سے خرابی پیدا ہوتے ہو یا نہ کھانے سے جان پر بن جاتے ہو۔ جان پر بن یعنی یہ ایک محاورہ ہے بچوں، اور اس کا مطلب ہے مصیبت میں پھنس جانا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی ضروری بات ہے کہ اس کا کلام حکمت ہوتا ہے اور اس کا کھانا تندرستی پیدا کرتا ہے۔ صحت قائم رکھنے کے لیے کم کھانا بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی طریقہ تھا، کم کھانے سے باطن بھی درست ہوتا ہے۔ باطن ہے بچوں پوشیدہ یعنی اندر کا حصہ، یہاں سے مراد ہمارے جسم کا اندر کا حصہ ہے۔ پیارے بچوں، اس حوالے سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ وہ کہتا ہے کہ عقل مند انسان اس وقت بات شروع کرتا ہے جب بات کرنے کی ضرورت ہو، ٹھیک ہے، اور وہ کھانے کی طرف تب ہاتھ بڑھاتا ہے جب اس کو بہت زیادہ بھوک لگتے ہیں، اور اتنا بھوک کی نہ کھانے کی وجہ سے اس کے جسم خراب ہوتے ہیں، اور نہ بولنے کی وجہ سے مطلب تب تک وہ باتیں شروع کر دیتا ہے کہ وہ کبھی مصیبت میں نہ پھنس جائے، اور تب تک وہ کھانا شروع کر دیتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا جسم خراب ہو جائے اور میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ بات ضروری ہے کہ حکمت یعنی عقل مند انسان کے لیے اس وقت بات کرنا اور اس وقت کھانا کھانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ایک عقل مند انسان اس وقت سوچ بھی سکتا ہے، اور اس کا کھانا تندرستی پیدا کرتا ہے، یعنی جب انسان کو بہت زیادہ بھوک لگتا ہے اور وہ کھانا کھاتا ہے مطلب کم کھاتا ہے، تو اس وقت اس کا کھانا اس کے لیے مطلب اس کے جسم کے لیے تندرستی ہوتا ہے، مطلب وہ صحت یاب ہوتا ہے، اور صحت قائم رکھنے کے لیے کم کھانا بھی بہت ضروری ہے، جیسے کہ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم کھانا کھاتے تھے تو وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بیمار نہیں ہوتے تھے۔ تو یہی طریقہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ کم کھانے سے ان کی اندر کی جسم بھی بہت زیادہ درست یعنی صحیح ہوتا ہے، مطلب صحیح ہوتا تھا، اور کبھی بھی وہ لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہاں تک آپ لوگوں کی سبق ٹھیک ہے آج، ٹھیک ہے، اور اب اس پیراگراف کی جو مشکل الفاظ ہیں یعنی وہ آپ لوگ نوٹ کر لیں، شاباش۔ عجم ہے بچوں، عرب کے سوا کسی دوسری ملک کے لوگ، طبیب ہے ڈاکٹر یعنی علاج کرنے والا، جسے کہ آج کے دور ہم اس کو ڈاکٹر بولتے ہیں، طویل مدت لمبا عرصہ، سرداری دو عالم دونوں جہانوں کے سردار، غالب زبردست، تندرستی صحت یابی، سبب وجہ، ادب احترام، کلام بات، جان پر بن یعنی ایک محاورہ ہے، مصیبت میں پھنس جانا، باطن ہے بچوں پوشیدہ یا اندر کا حصہ۔
پیارے بچوں اس سبق کا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو مشکل الفاظ ہے وہ بھی آپ لوگوں نے اپنی نیٹ نوٹ بک میں لکھنا ہے، اور یہ نئے الفاظ جو ہے یہ بھی آپ لوگوں نے اپنی نیٹ نوٹ بک میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تب تک کے لیے بچوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔